نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأميين سبيل ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 76 اس میں ارشاد ہے اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں، آیت نمبر 75 اور 76، اور اہل کتاب میں بعض ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر بہت زیادہ مال امانت رکھ دو گے تو وہ تمہاری طرف ادا کر دیں گے، اور ان میں ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو گے تو وہ تمہاری طرف ادا نہیں کریں گے مگر یہ کہ تم برابر سر پر کھڑے رہو۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں۔ ہاں، جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اہل کتاب میں سے ان لوگوں کا ذکر فرمایا جنہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا اور ابھی تک جو ہے وہ مال کی محبت میں اور دنیا کی محبت میں غرق تھے۔ تو وہ اہل کتاب جو کہ پہلے یہودی تھے یا نصرانی تھے لیکن بعد میں اسلام قبول کر چکے، تو ان کی صفت یہ بیان کی کہ اگر ان کے پاس بہت زیادہ مال بھی اگر امانت رکھ دو گے تو وہ تمہیں واپس ادا کر دیں گے۔ اور اس میں جو ہے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ پہلے یہودی تھے پھر بعد میں مسلمان ہوئے اور بہت مشہور صحابی ہیں، وہ بڑے بڑے صحابہ میں سے ہیں، کہ ایک شخص نے ان کے پاس 1200 اوقیہ سونا جو ہے وہ امانت رکھا تھا۔ 1200 اوقیہ، ایک اوقیہ 40 درہم کے وزن کے برابر ہوتا ہے۔ 1200 اوقیہ ایک بہت بڑی رقم، ایک بہت بڑی دولت جو ہے ان کے پاس رکھی تھی امانت کے طور پر، اور وہ انہوں نے جب دینے کا وقت آیا تو ادا کر دی۔ اور ایک یہودی تھا فخاس بن عازورہ، اس کے پاس ایک قریشی نے 1 دینار جو کہ 1 سونے کا سکہ ہوتا ہے امانت رکھی، اور اس میں بھی اس نے خیانت کی۔ تو اور ان میں ایسے ہیں کہ اگر تم ان کے پاس 1 دینار امانت رکھ دو گے، قرآن میں ہے، تو وہ تمہاری طرف ادا نہیں کریں گے مگر یہ کہ تم برابر سر پر کھڑے رہو، یعنی برابر ان کا پیچھا کرتے رہو تو جان چھڑانے کے لیے اگر ادا کر دیں تو الگ بات ہے، لیکن ادا کرنے والے نہیں ہیں۔ تو اچھا، یہاں یہ جو فرمایا کہ مگر یہ کہ تم برابر سر پر کھڑے رہو، تو اس سے ایک مسئلہ یہ بھی نکالا گیا ہے کہ جس کا حق ہو وہ جس پر حق ہو اس کا پیچھا کر سکتا ہے، اس کے پیچھے لگ سکتا ہے، یعنی کسی کو قرضہ دیا ہے یا امانت ہے یا کوئی اور ایسی کوئی چیز ہے تو وہ اس کے پیچھے لگ سکتا ہے کہ بھائی میرا حق ادا کرو۔ تو یہ 2 قسم کے اہل کتاب کے بارے میں ذکر فرمایا، ایک وہ جو کہ ان کے پاس ڈھیر بھی رکھ دو تو بھی دے دیں گے، اور یہ جو ہے وہ ہے جو مسلمان ہو گئے تھے، اور ایک وہ جو مسلمان نہیں ہوئے اور ان کے دل میں دنیا کی محبت اور مال کی محبت اتنی ہے کہ اگر آدمی ان کے پاس ایک چھوٹا سا سکہ بھی رکھے گا تو وہ بھی ادا نہیں کریں گے۔ پھر فرمایا ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فِي الْأُمِّيِّينَ سَبِيلٌ، یہ اس لیے کہ انہوں نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں ہے،
تو یہ دوسری بات جو یہودی کہتے تھے کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں یعنی عرب کے لوگ ہیں، عرب کو وہ ان پڑھ کہتے تھے کہ اس لحاظ سے کہ وہ عرب کی جو لوگ تھے وہ ان کو زیادہ علم نہیں تھا ان کے اندر، وہ تو پھر بعد میں جب اسلام آیا تو پھر وہ علم والے ہوئے۔ تو اگر ہم ان کا مال ہتھیا لیں، ان کے ساتھ دغا کریں، دھوکہ کریں، خیانت کریں، یہ ہمارے لیے حلال ہے۔ نعوذ باللہ، یہ یہودیوں کا کہنا تھا۔ اس لیے فرمایا وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں، یعنی وہ جانتے ہیں کہ وہ جو بات کر رہے ہیں وہ جھوٹ ہے۔ بات تو نعوذ باللہ اللہ کی طرف جھوٹی بات کر رہے ہیں، جب ظاہر ہے جب کسی چیز کو حلال کہیں گے تو اس کا مطلب یہی ہوا نا کہ اللہ نے اس کو حلال کیا ہے۔ ہاں، تو اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں جو ہے وہ جو عرب کے لوگ ہیں ان کے بارے میں ہمیں چھوٹ دے دی ہے کہ ان کے ساتھ خیانت کرو، ان کو دھوکہ دو، ان کا مال ہڑپ کر لو، یہ ساری باتیں جو ہے اللہ پر جھوٹ بولتے ہیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمانہ جاہلیت میں عرب کے لوگوں نے یہودیوں سے خرید و فروخت کے معاملات کیے، یہودیوں پر ان کے قرضے تھے۔ جب وہ لوگ مسلمان ہو گئے اور یہودیوں سے تقاضا کیا تو انہوں نے کہا کہ تمہارا ہم پر کوئی حق نہیں اور نہ ہمارے ذمے کچھ ادائیگی ہے، تم نے اپنا دین چھوڑ دیا اور ہمارے تمہارے درمیان جو عہد تھا وہ ختم ہو گیا۔ اور ساتھ ہی یہ بھی انہوں نے دعویٰ کیا کہ یہ بات ہم نے اپنی کتابوں میں پائی ہے۔ تو نعوذ باللہ اللہ پر جھوٹ باندھا کہ اللہ نے جو ہے وہ اس طرح بات کی ہے۔ تفسیر ابن کثیر میں ہے، سعید بن جبیر سے نقل کیا ہے کہ جب اہل کتاب نے کہا کہ ان پڑھوں کے بارے میں ہم پر کوئی مواخذہ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کذب اعداء اللہ، کہ اللہ کے دشمنوں نے جھوٹ بولا۔ اور یہاں جو ہے وہ ذکر تو ان کا آیا ہے یہودیوں کا، مگر ظاہر ہے قرآن کریم کی ہر آیت کا مقصد یہ ہے کہ ہم کچھ کو اپنے بارے میں غور کریں۔ تو آج جو ہے مسلمانوں کا بھی یہی حال ہے، جو قرضہ لیتا ہے وہ بس سمجھتا ہے کہ بس اب میں نے لے لیا ہے، چھٹی ہو گئی۔ قرضہ دینے کا نام بہت آٹے میں نمک کے برابر وہ لوگ ہیں جو قرضہ جو ہے ادا کرتے ہیں۔ قرضہ جو ہے وہ اگر ادا کریں گے بھی تو اس کو اتنا پریشان کر دیں گے اور مہینے کی مہلت دی ہوگی اس مہینے کو سال تک پہنچا دیں گے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے لوگوں کے مال لیے جن کی ادائیگی کا وہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف سے ادا فرما دیتا ہے، یعنی اس کی حسن نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے قرضوں کی ادائیگی کے لیے سہولت پیدا فرما دیتے ہیں۔ جس نے لوگوں کے مال لیے جنہیں وہ تلف کرنے کا ارادہ رکھتا ہے یعنی ہڑپ کرنے کا، تو اللہ تعالیٰ تلف فرما دیتا ہے، مال اس کے ہاتھ سے نکل جاتا ہے اور اس پر قرضہ باقی رہ جاتا ہے، قیامت کے دن اس کا حساب ہوگا۔ یعنی جس کی ادائیگی کی نیت ہوتی ہے نا پوری، اللہ پاک اس کی طرف سے ادائیگی کے اسباب بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اور جس کی نیت یہ ہے کہ بس میں نے ابھی قرضہ لے لیا ہے، اب تو میرے پاس آ گیا ہے بس، تو پھر وہ مال جو ہے نہ اس کے کام آتا ہے اور وہ ادا بھی نہیں کر سکتا قرضہ، اور قیامت کے دن جو ہے وہ اس کے سر پر کھڑا ہوگا۔ تو یہ جو ہے وہ اس بارے میں بہت خیال کرنا چاہیے لوگوں کو۔ بعض ایسے بھی واقعہ ایسے بھی لوگ ہیں جو لوگ ان کے پاس امانتیں رکھواتے ہیں اور اس میں خیانت کر دیتے ہیں، خاندان کے لوگ ہی اس میں خیانت کر دیتے ہیں۔ کوئی خاندان کوئی اپنی بہن کے پاس سونا رکھ دیتا ہے، کوئی اپنے بھائی کے پاس، جب تقاضا کرتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اس نے جو ہے وہ اس میں بغیر اجازت کے بغیر پوچھے اس میں سے جو ہے وہ اس نے خرچ کر ڈالا۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اچھا، اسی طرح ایسے یہاں پر لکھا ہے کہ جھوٹے پیر وہ جو ہے بستیوں میں جاتے ہیں جہاں پر ان کے باپ دادا کے مرید
پھر جو ہے وہ وہاں پہ کش کر کے لوگوں سے مال لیتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ ناگواری کے ساتھ ان کو دے دیتے ہیں۔ تو حدیث میں ہے کہ کسی مسلمان آدمی کا مال حلال نہیں ہے مگر یہ کہ وہ نفس کی خوشی سے دے۔ کتنے فقیر ایسے ہوتے ہیں جو پیچھے پڑ جاتے ہیں، جب تک ان کو 5-10 روپے 50 روپے ہاتھ میں نہیں دو پیچھا نہیں چھوڑتے، وہ سمجھتے کہ یہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ حلال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ بھائی اس نے اس کو تنگ کر کے اب اس نے جان چھڑانے کے لیے اس کو 10 روپے دیے، نفس کی خوشی سے تو نہیں دیے، سمجھے؟ چندہ لینے والے ہوتے ہیں، اسی طرح جو اور جو اس قسم کے جو ہوتے ہیں کہ یا خاندان کے اندر تو لوگ جو ہے وہ شرما شرمی کی وجہ سے، ناراضگی کی ڈر کی وجہ سے ان کو دے دیتے ہیں، اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ دل سے نہیں دیے، اور ان کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ ہم نے دل سے نہیں دیے، تو یہ مال حلال نہیں ہوتا ہے۔ مال وہ حلال ہے مسلمان کا جو دل کی خوشی سے وہ دے، شرما شرمی کی وجہ سے اس نے دے دیے، یا ناراضگی کے ڈر کی وجہ سے، یا کسی اور وجہ سے، یا جیسے جو ہے وہ اگر بعض لوگ بولتے ہیں کہ بھائی کہ ہماری لڑکی کا جو یہ مہر ہے اور اس نے ہمیں خوشی سے دے دیا ہے، تو لڑکی اپنا مہر خوشی سے تم کو کیوں دیتی؟ اس کو پتہ ہے کہ تم چھوڑو گے نہیں، سمجھے نا؟ تو اس قسم کی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ بعض لوگ جو ہے وہ بیٹی کے نام پر مال لے لیتے ہیں، پھر اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کر دیتے ہیں، اور پھر بولتے ہیں کہ بیٹی نے ہمیں بخش دیا، تو وہ ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں۔ تو کسی بھی صورت میں مسلمان کا مال جو ہے وہ حلال نہیں ہوتا ہے نا؟ جو بیٹی کا اگر حق مہر ہے تو وہ بیٹی کا ہے، اس میں باپ کا کوئی حق نہیں ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور مال لینا لڑکے سے وہ تو ویسے ہی اسلام میں اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ پھر فرمایا بلا من اوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين، ہاں جس نے اپنے عہد کو پورا کیا اور تقوی اختیار کیا تو بلا شبہ اللہ تعالیٰ متقیوں کو دوست رکھتا ہے۔ یعنی تم نے یہ جو بات کہی کہ ان پڑھ لوگوں کے بارے میں ہم پر کوئی الزام نہیں ہے اور ہم جو ہے ان کے مال میں خیانت کریں، جو بھی کریں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، تم جھوٹ بول رہے ہو۔ بلا من اوفى بعهده، بلکہ جو اپنے عہد کو پورا کرتا ہے، جو اپنے قول و قرار کو پورا کرتا ہے، واتقى، اور تقوی اختیار کرتا ہے، فإن الله يحب المتقين، تو اللہ جو ہے پھر متقین کو پسند کرتا ہے، ایسے لوگوں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ یہاں پر ایک واقعہ نقل کیا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اچھا یہ پتہ نہیں کہاں لکھا ہوا ہے، بہرحال وہ واقعہ یہ ہے کہ ایک آدمی نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ ہم جہاد کرتے ہیں، تو جہاد کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم ایسی جگہ سے گزرتے ہیں جہاں پر ذمی لوگ رہتے ہیں۔ اب ذمی کون ہوتے ہیں؟ اہل الذمہ وہ لوگ ہوتے ہیں یعنی کہ جنہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، وہ جزیہ دیتے ہیں، وہ جزیہ دیتے ہیں اور مسلمانوں کی سرپرستی میں رہتے ہیں جزیہ دے کر۔ تو انہوں نے کہا کہ ہم جہاد کرتے ہیں تو ایسے علاقوں سے گزرتے ہیں جہاں پر ذمی لوگ ہوتے ہیں، تو ہم جو ہے وہ ان کے جو جانور وغیرہ ہوتے ہیں یا ایسی کوئی چیز ہوتی ہے ہم اس کو کھا جاتے ہیں۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تم کیا سمجھ کر کھاتے ہو؟ بولتے ہم سمجھ کے کھاتے ہیں کہ ہم لوگ اس کو کھا سکتے ہیں۔ وہ آدمی کہنے لگا، بولا یہ تو ایسی ہی بات ہے جیسے لیس علینا فی الأمیین سبیل، جس سے کہ یہودی بات کہتے تھے کہ ہماری جو ہے ان پڑھوں کے بارے میں ہمارا کوئی مواخذہ نہیں ہے۔ جب ذمی نے جزیہ دے دیا، اب اس کا جان اور مال مسلمانوں کی طرف سے محفوظ ہو گیا، اب تم ان کا مال بھی نہیں کھا سکتے۔ ہاں اگر خوشی سے وہ دیں تو الگ بات ہے۔ تو اسلام کے اندر جو ہے نا
جب جو ذمی ہے جو کہ کافر ہے، جب اس نے بھی جزیہ، ہاں اگر کافر ہے، حربی کافر ہے، ذمی نہیں ہے تو پھر وہ تو ظاہر ہے اس کا جان مال سب حلال ہوتا ہے، ٹھیک ہے. لیکن جو کافر ذمی ہو گیا، اسے جزیہ دے دیا، اب وہ مسلمانوں کے تحفظ میں، مسلمانوں کی سرپرستی میں رہتا ہے. اب جو ہے ان کے جان و مال پر بھی ہاتھ آدمی نہیں ڈال سکتا ہے، الا یہ کہ وہ خوشی سے دیں. تو جب ان کے بارے میں یہ ہے تو پھر کسی مسلمان کے بارے میں کیا ہوگا، ٹھیک ہے نا. تو یہ بات جو ہے بہت ضروری ہے معاملات کے اندر، کہ اگر کسی سے قرضہ لو تو جو وقت ہے اس سے پہلے ہی آدمی ادا کر دے، ٹھیک ہے نا. اور اگر ایسی صورتحال ہو گئی کہ ادا کرنے کا پورا ارادہ ہے، نیت ہے، لیکن سبب نہیں بنا، تو آدمی آ کر اس کو بولے کہ یار میں تو بالکل تیار ہوں، مگر یہ وہ ہوا ہے، یہ مسئلہ ہو گیا ہے، آپ مجھے کچھ مہلت دے دیں. وہ تو بھائی پوچھیں گے بھی نہیں اس کو. اب اس نے لے لیا، اب ذمہ داری جیسے اس کی نہیں ہے، ذمہ داری قرض دینے والے کی ہے کہ وہ اپنا قرض وصول کرے. بھائی ذمہ داری قرض لینے والے کی ہے، جس نے قرض لیا ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ قرضے کو ادا کرے. مگر وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ اب ذمہ داری اس کی ہے کہ اب ہم سے وصول کرے. ٹھیک ہے، وہ اگر پوچھے گا نہیں تو یہ تو قبر میں بھی پہنچ جائیں گے، ابھی اس کو بولیں گے کہ بھی نہیں ہم نے قرضہ لیا تھا. یہ صورتحال ہے. اس کو پوچھیں گے بھی نہیں، اس کو یاد بھی نہیں کریں گے، بس لے لیا ختم. اور بہت دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ قرض لینے سے پہلے سلام دعا بھی ہوتی ہے، ہفتہ 2 ہفتے بعد ملاقات بھی ہوتی رہتی ہے. جب قرضہ لے لیتے ہیں تو وہ ایک دم غائب ہو جاتا ہے. وہ تو یار یہ تو ملنے بھی نہیں آتا ہم سے. پہلے جو سلام دعا کرتا تھا، پہلے چکر لگا لیتا تھا ہمارے پاس، ملاقات کر لیتا تھا، اب وہ بھی نہیں کرتا، ایسا غائب. اسی لیے بعض دکانوں پر لکھا ہوتا ہے کہ ادھار وہ چیز ہے جو تم لوگے تو لے کر غائب ہو جاؤ. انہوں نے یہ باتیں، یا ادھار محبت کی کینچی ہے، پتہ نہیں لوگوں نے کیوں لکھی ہے باتیں، کیونکہ یہ زمینی حقائق ہے، لوگ اسی طرح معاملات کر رہے ہیں. تو بہت ہی یاد رکھو کہ ایک ایک پائی کا حساب دینا پڑے گا قیامت کے دن. یہ سمجھ لو، لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اس کا مال ہڑپ کر لیا، ختم بھائی، وہ ہم سے کیا لے گا، ابھی کیا وصول کرے گا. اور ظاہر ہے ابھی کون جو ہے نا 1000 2000 5000 کے لیے کون لڑائی جھگڑے کرتا ہے، سمجھے نا. تو وہ بھی پھر تنگ آ کے چھوڑ دیتا ہے. مگر یہ مت بھولو کہ قیامت ہے، ایک ایک پائی کا حساب ہو، ایک ایک پائی کا حساب ہو. تم نے نہیں دیا، اب اللہ پاک تم سے دلوائے گا اس کو. اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق دے. وآخر دعوانا